حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے نے بھی بلا شبہ اسلام کی تاریخ کے احیاء میں بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن اس ایک واقعے کی وجہ سے ہم اس ماہ مبارک کی جو حقیقی اہمیت اور تاریخ ہے، اس کی جو عظمتیں ہیں، اس میں جو ثواب ہے، اس کے جو معمولات ہیں، ان باتوں کو ترک کر دیں، یہ صحیح دینی اسلامی رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشوراء کا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کا خاص طور سے آپ اہتمام فرماتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الشہور شہر اللہ الذی تدعونہ محرم۔ برادران اسلام، آج ماہ محرم کی 3 تاریخ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے مہینے اور نئے سال میں داخل ہوتے تھے تو اپنے لیے اور امت کے لیے عافیت کی، خیر خواہی کی، حفظ و امان کی، خوشحالی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اس امت کی جو آفتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے۔ ماہ محرم کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہم لوگ انٹرنیٹ پر کلک کریں تو انبیاء کرام، بلکہ تمام انبیاء کرام کی زندگی کا کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ضرور اس ماہ مبارک میں پیش آیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے اشہر حرم میں شمار کیا ہے۔ اشہر حرم کا مطلب وہ محترم مہینے جس میں جنگ و جدال ممنوع ہے، جو عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جاہلی معاشرے میں بھی یہ مہینے قابل احترام تھے، اور وہ جو لڑنے اور جنگ و جدال میں ماہر تھے وہ بھی ان مہینوں میں جنگ سے رک جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ، رمضان کے بعد تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: تدعونہ محرم، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے جسے تم لوگ محرم یا محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہو۔ تو اس کی یہ تاریخی اہمیت ہے، اس کا یہ مقام ہے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تو اس پر غور و فکر ہوا تو نقطۂ آغاز محرم الحرام کو بنایا گیا۔ اس ماہ مبارک کو ہماری مسلم دنیا اس اعتبار سے بھی یاد رکھتی ہے کہ یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، بلکہ یہ آخری بات ایسی مسلم معاشرے کے ذہن میں راسخ ہو گئی ہے کہ اس ماہ مبارک کی جو دینی اور شرعی اہمیت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ مسلم معاشرے کی
بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے دینی احکام اور اقدار کے حوالے سے جو بات ہمارا قرآن مجید بتائے، جو بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، جس کی حقیقی فطری اہمیت ہو، اس کو اسی تناظر میں لیا جائے۔ یہ جمعہ کا خطبہ ہو یا اور جو دوسرے مواقع ہوتے ہیں، دراصل ایسے ہی بھولے بسرے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں گھنٹہ گھڑی، دن رات، ماہ و سال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ شخصی طور پر وہ اہمیت ہوتی ہے، کئی مرتبہ قوموں کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے دن رات کو، ماہ و سال کو گننے کا اپنا ایک نظام بنایا جاتا ہے، کیلنڈر جو بنتا ہے، تمام قوموں نے بنایا ہے، تمام تہذیبوں کا اپنا اپنا کیلنڈر ہے، اس کا اپنا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت عیسائی تہذیب غالب ہے، اسی لیے عیسائی کیلنڈر بھی غالب ہے، اور وہ اس حد تک غالب ہے کہ مسلم معاشرہ جس کا اپنا ایک فطری کیلنڈر ہے، وہ اس سے بڑی حد تک غافل ہے۔ اسے اپنے کیلنڈر کی تاریخ بھی نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، آپ نے ایک مضبوط معاشرہ کھڑا کیا، ایک مضبوط نظام دیا، تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سوال کھڑا ہوا کہ ہم اپنی تاریخ کو کہاں سے شمار کریں۔ پہلے قبل نبوت کہا جاتا تھا، پھر جہاں سے بعثت ہوئی وہاں سے نبوت کس سے تاریخ شروع ہو گئی، پھر ہجرت سے شروع ہو گئی، پھر ہر سال کا ایک الگ الگ نام دے دیا گیا۔ مشاورت ہوئی، اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اجلہ صحابہ کو جمع کیا کہ ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، کہاں سے شروع ہونا چاہیے، نقطۂ آغاز کیا ہو۔ بہت سی باتیں آئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سن پیدائش کو رکھ لیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سن وفات کو نقطۂ آغاز بنا لیا جائے، بعثت کو بنا لیا جائے، غزوہ بدر پہلا حق و باطل کا معرکہ ہے، اس کو نقطۂ آغاز بنا لیا جائے۔ مکہ جس دن فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے مرکز کو بتوں سے آزاد بنایا اور جاء الحق وزهق الباطل کا اعلان فرمایا، اس تاریخ کو نقطۂ آغاز بنا لیا جائے، ان میں سے کسی کو بنا لیا جائے۔ لیکن غور و فکر کے بعد طے یہ پایا کہ ہمارے کیلنڈر کا نقطۂ آغاز ہجرت کو ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے، وہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس نقطے سے حق اور باطل کا امتیاز شروع ہوتا ہے، وہاں سے اسلامی معاشرے کو ایسی تقویت ملتی ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے شعائر جمعہ اور عیدین پڑھ سکتے ہیں، اپنے دین کا اعلان کر سکتے ہیں، اپنی اجتماعیت بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی مسجد بھی اسی ماہ میں ہجرت کے بعد فوراً بعد اپنی مسجد بھی تعمیر کی۔ یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ دلائل آئے تو یہ طے ہوا کہ ہجرت سے ہمارے سن کا آغاز ہوگا، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے جب ہجرت ہوئی ہے 16-17 سال ہو چکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اپنا کیلنڈر 17 سال پیچھے کیا گیا اور ہجرت سے اس کا آغاز ہوا۔ تو اسی لیے ہمارا کیلنڈر عیسائی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر محمدی کیلنڈر نہیں کہلاتا، اسلامی کیلنڈر نہیں کہلاتا، ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔
کہ مسلم معاشرہ ہجرت کے جو مضمرات ہیں، ہجرت نے مسلم معاشرے کو جو تقویت دی ہے، ہجرت کی وجہ سے جو نیا نظام ملا ہے، نیا قانون ملا ہے، ان مضمرات کو ہمارا مسلم معاشرہ یاد رکھے۔ اسی لیے ہجرت کی یاد میں ہمارا کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور ہجری کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، سب لوگوں کے کیلنڈر اپنے اپنے حساب سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہماری برہمنی تہذیب میں جو کیلنڈر رائج ہے، چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ ساون بھادو، وہ چیت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی ایک وہ موسم تھا جہاں تمام لوگوں کے پاس آمدنی ہوتی تھی، فصل کٹ کر کے آتی تھی۔ شاید اسی مناسبت سے ہندوستان کے لیے اپریل کا مہینہ مالی سال کہا گیا۔ مالی سال اسی اعتبار سے بنایا گیا ہوگا کہ عام طور سے چیت اپریل میں پڑتا ہے۔ عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے۔ اب اس کا نقطۂ آغاز کیا ہو؟ پھر مشورہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کی ہجرت کا سفر اسی مہینے مکمل ہوا ہے، تو ربیع الاول سے آغاز کر لیا جائے۔ یہ مشورہ آیا کہ رمضان سے آغاز کر لیا جائے، وہ شہر قرآن ہے، قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا اور مکمل ہوا۔ یہ ہوا کہ ذوالحجہ سے آغاز کر لیا جائے کہ وہاں اسلام کی بڑی عبادت حج کا اتمام ہوتا ہے، وہاں سے بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن کئی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا آغاز محرم الحرام سے ہونا چاہیے۔ محرم الحرام اس وجہ سے کہ یہ بجائے خود قابل احترام مہینہ ہے، اس کے نام میں احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اشہر حرم میں شمار کیا ہے، جاہلی معاشرہ بھی اس کا احترام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ سفر ہجرت کا ہے تو بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر 26 صفر المظفر کو شروع ہوا اور 8 ربیع الاول کو مکمل ہوا، لیکن یہ ہجرت کا آغاز تو سفر حج سے ہوا۔ بیعت عقبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدنی اصحاب سے ملاقات کی، وہاں جب ان لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو مدینہ منورہ روانہ کیا، تو ہجرت کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نقطۂ آغاز محرم الحرام ہونا چاہیے۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے، یہ اس کی تاریخی اہمیت قرآن اور حدیث سے ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ہے، اس پر بنے رہنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن اب محرم کو یاد رکھا جاتا ہے صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماہ مبارک میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اسلام کی پوری تاریخ شہادت سے عبارت ہے، اسلام کو شہادتیں مطلوب ہیں، اسلام کی افزائش شہداء کے خون سے اس کی آبیاری ہوئی ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے اپنا خون پیش کیا، آئندہ بھی جب اس بات کی ضرورت ہوگی خون مانگا جائے گا اور خون پیش کیا جائے گا اسلام کی راہ میں۔ اس واقعے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے نے بھی بلا شبہ اسلام کی تاریخ کے احیاء میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس واقعے کو اسی حیثیت میں یاد رکھا جائے گا، انشاءاللہ اگلا خطبہ اس موضوع پر ہوگا، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن اس ایک واقعے کی وجہ سے
ہم اس ماہ مبارک کی جو حقیقی اہمیت اور تاریخ ہے، اس کی جو عظمتیں ہیں، اس میں جو ثواب ہے، اس کے جو معمولات ہیں، ان باتوں کو ترک کر دیں، یہ صحیح دینی اسلامی رویہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشوراء کا، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کا خاص طور سے آپ اہتمام فرماتے تھے، اور اس اہتمام کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ فرض کی طرح آپ اس روزے کو رکھتے تھے۔ آپ خود رکھتے تھے اور اپنے اصحاب کرام کو اس کی تاکید کرتے تھے۔ صبح کو ایک دن اعلان فرمایا کہ آج تو 10ویں تاریخ، اگر اب تک تم لوگوں نے کسی نے ناشتہ نہ کیا، کچھ کھایا نہ ہو، تو روزے کی نیت کر لو۔ جن لوگوں نے کچھ کھا پی لیا تھا ان سے کہا کہ تم لوگ بھی اب سے جو ہے اب کچھ مت کھاؤ، بس ایسے ہی رہ جاؤ شام تک۔ یہ ہے اس دن کی اہمیت، اس ماہ کی اہمیت، اس کی عبادتیں۔ تو اسی لیے اس ماہ مبارک کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ اہمیت کہ یہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اسلامی کیلنڈر کے ساتھ جو لاپرواہی کی ہے، بڑی رسوائیوں کا سامنا ہوتا ہے ہمیں۔ آج ہمارے یہاں محرم کی 3 تاریخ ہے، کسی جگہ 4 ہے، اور سعودی عرب میں 5 ہے۔ ہمارا اپنا دین ساری انسانیت کے لیے، ہمارے قرآن میں صلاحیت ساری انسانیت کو ایڈریس کرنے کی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین سب کو ساتھ رہ کر کے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہمارا کیلنڈر یہ تو کبھی قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کیلنڈر میں اتنا تفاوت ہو 2 دنوں کا، کیلنڈر جو بھی بنے ہیں یہ زمین سورج چاند کی رفتار کو ناپ کر کے بنے۔ انسانوں نے اس کا کیلکولیشن کیا ہے۔ شمسی کیلنڈر اتنا فٹ ہے سیکنڈ منٹ کے اعتبار سے، اس کے ایڈجسٹمنٹ کا اتنا اعلیٰ نظام ہے کہ ساری دنیا بہت اہتمام سے اس کو فالو کرتی ہے۔ قمری نظام، چاند اور سورج دونوں اللہ نے بنائے، دونوں اسی کے بنائے ہوئے مدار میں گھومتے ہیں، دونوں کی رفتار متعین ہے۔ سورج کی رفتار کیسے کیلکولیٹ ہو سکتی ہے اور چاند کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری سہولت کے لیے یہ بات کہی گئی کہ رؤیت کا اعتبار ہوگا، چاند دیکھ کر کے مہینہ شروع کیا جائے گا، چاند دیکھ کر کے مہینہ ختم کیا جائے گا۔ لیکن وہ جو چاند ہے اس کے دیکھنے کی بھی ایک وقت اس کا متعین ہے، اس میں 2 دن کا گیپ نہیں ہو سکتا۔ 1 دن کا تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے امت مسلمہ کے پڑھے لکھے لوگوں کو خاص طور سے یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ اس رسوائی کے داغ کو دھلیں۔ اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے، اس نظام کی ہم اپنی علم و تحقیق سے ایسی تطبیق کریں کہ ہمارا یہ دین اور دین کی تمام چیزیں دین کی صحیح طور پر ترجمانی کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا ایک جو ہمہ جہتی تصور ہے اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، پورے دین کو سمجھ کر پورے دین پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اپنی جو شعائر ہیں، ہماری اپنی جو قدریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان شعائر اور ان قدروں کی شناخت کی ہمیں صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔